تاریخ میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جنہیں سن کر دل دکھی ہو جاتا ہے، اور کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں یاد کر کے انسان اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اس شخص کی جس کے ہاتھ میں اقتدار تھا، زبان پر قرآن تھا اور قدموں تلے لاشیں تھیں۔ وہ شخص جس کے مرنے پر لوگوں نے رویا نہیں بلکہ سجدہ شکر ادا کیا، یہ ہے حجاج بن یوسف ثقفی۔ یہ کہانی ہے طاقت کے نشے کی، ظلم کے جنون کی، اہل بیت اطہار علیہم السلام سے دشمنی کی، اور پھر ایک ایسے انجام کی جس نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی پکڑ دیر سے آتی ہے لیکن چھوڑتی نہیں۔ حجاج بن یوسف طائف میں پیدا ہوا، قبیلہ ثقیف سے تعلق تھا۔ ابتدا میں وہ کوئی سپاہی نہیں، کوئی سردار نہیں، بلکہ ایک معلم تھا۔ وہ بچوں کو قرآن کریم پڑھاتا تھا، لیکن مورخین لکھتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں شروع سے رحم نہیں تھا۔ اس کے مزاج میں سختی، غصہ، نفرت، تحقیر اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی خواہش بچپن ہی سے نمایاں تھی۔ یہ وہی ذہنیت تھی جو بعد میں ہزاروں جانوں کی دشمن بنی۔ حجاج کو اصل طاقت تب ملی جب وہ عبد الملک بن مروان کے قریب ہوا۔ بنو امیہ کو ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو سوال نہ کرے، جو حکم پر تلوار اٹھا لے، جو رحم کو کمزوری سمجھے۔ حجاج ان کی ضرورت تھا۔ اس نے وفاداری دکھائی، لیکن یہ وفاداری انسانیت کے خلاف تھی۔ عبد الملک نے کہا، مجھے عراق کو لوہے کے ہاتھ سے قابو میں رکھنا ہے، اور حجاج نے کہا، مجھے تلوار دے دو، میں خاموشی پیدا کر دوں گا۔ یہ وہ باب ہے جہاں تاریخ کانپتی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حرم مکہ میں تھے، اور حجاج کو حکم ملا کہ اقتدار بچانا ہے، چاہے کعبے کی حرمت ہی کیوں نہ پامال ہو۔ حجاج نے مکہ کا محاصرہ کر لیا، پہاڑوں پر منجنیقیں نصب کر دیں، خانہ کعبہ پر پتھر برسائے۔ سوچئے، اللہ کا گھر اور اس پر ایک مسلمان کے حکم سے پتھر۔ یہاں حجاج صرف ظالم نہیں رہا بلکہ دل سے مردہ ہو گیا تھا۔ حجاج کو اہل بیت اطہار علیہم السلام یعنی خانوادہ رسول کے نام سے چڑ تھی۔ وہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ماننے والوں کو خاص طور پر نشانہ بناتا، مسجد میں امیر شام کی طرح سب و شتم کرواتا، خطبوں میں نفرت پھیلاتا، نیک لوگوں کو باغی کہہ کر قتل کرواتا۔ حضرت سعید بن جبیر ایک عظیم تابعی، قرآن کے عالم، ان کو قتل کیا گیا۔ روایات کے مطابق جب حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حجاج کی نیند ہمیشہ کے لیے اڑ گئی۔ مورخین لکھتے ہیں 1,00,000 سے زائد قتل، ہزاروں جیلوں میں قید خانے اندھیرے، بدبودار اور چھتوں کے بغیر، عورتیں، بوڑھے، بچے، کسی پر رحم نہ تھا۔ وہ کہتا تھا، میں لوگوں کو ایسے کاٹتا ہوں جیسے قصاب جانور کو۔ یہ الفاظ اس کے دل کی حالت بیان کرتے ہیں۔ یہاں ایک خوفناک تضاد تھا۔ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، لیکن قتل عام کرتا تھا۔ وہ مذہب نہیں تھا، یہ اقتدار کا مذہب تھا۔ اب کہانی پلٹتی ہے۔ حجاج بیمار پڑا، شروع میں سر میں درد، معدے میں جلن، نیند کا خاتمہ، پھر درد بڑھا، پیٹ میں ایسی تکلیف کہ وہ تخت پر کروٹیں بدلتا،
پیٹ پکڑ کر چیختا، پسینے میں شرابور ہو جاتا۔ حکیم بلائے گئے عراق سے، شام سے، بنو امیہ کے شاہی طبیب، دوائیں دی گئیں لیکن درد کم نہ ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں حجاج کو ایسا درد ہوتا تھا کہ وہ زور زور سے چیختا، دیواروں پر ہاتھ مارتا، کبھی کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، نہ لیٹ سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا۔ یہ درد دن میں کئی بار، رات بھر، بغیر وقفے کے۔ بعض اوقات وہ گھنٹوں بے ہوش رہتا، پھر ہوش میں آ کر چیختا۔ لوگ کہتے تھے یہ وہی ہے جو کسی کو تڑپتا دیکھ کر نہیں رکا۔ حجاج نے کہا میں نے سب آزما لیا، کوئی فائدہ نہیں، دوائیں وقتی سکون، پھر دوبارہ درد۔ اقتدار بے بس محل قید خانہ بن گیا۔ یہاں حجاج کو پہلی بار احساس ہوا کہ اللہ کے سامنے طاقت کچھ نہیں۔ آخر کار جسم بالکل کمزور، آواز ختم، حرکت ناممکن۔ وہ دنوں تک نیم بے ہوشی میں رہا۔ جب مرا، عراق میں خوشی منائی گئی۔ لوگوں نے کہا آج زمین نے سکھ کا سانس لیا۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ نے ہمیں ظالم سے نجات دی، اب حساب باقی ہے۔ یہ تھی حجاج بن یوسف ثقفی کی کہانی۔ طاقت ملی لیکن سکون نہیں ملا، اقتدار ملا لیکن نجات نہیں۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ انتباہ ہے۔ جو ظلم کرے گا چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، انجام اسے ضرور پکڑ کر رہے گا۔ حجاج بن یوسف نے اہل بیت اطہار علیہم السلام پر بالخصوص اور صحابہ کرام پر بالعموم وہ ظلم ڈھائے جو ہندا کے بیٹے نے مولا علی کے دور میں اور یزید نے امام حسین علیہ السلام کے دور میں ڈھائے۔ حجاج نے ایک بار پھر وہ تاریخ دہرا دی۔ معزز ناظرین گرامی، اگلا حصہ بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔